اس کی سبب اور وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے یہ سورۃ یوسف کو نازل کر کے دیا ہے کہ اس سارے قصے کو بیان کر دیا۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ یہ قصہ تو خوبصورت ہے، لیکن اس سے پہلے جو اس کو ہم نے نازل کیا، اس سے پہلے آپ کو کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ اللہ کی وحی ہے اور اللہ کا علم ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے 10 ستاروں کو، سورج کو، چاند کو، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کا خواب تھا۔ یوسف علیہ السلام کا خواب اپنے باپ کو بتانا اور باپ کو آگے سے یہ جواب دینا کہ اے میرے بیٹے، اس کو اپنے بھائیوں کے پاس بیان نہ کرنا، فقید لک کیدا، تیرے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر سوچ سکتے ہیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان واضح دشمن ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو خواب کے بارے میں سنا اور کہا کہ لوگ بیان نہ کرنا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ شیطان واضح دشمن ہے۔ اور دوسری جو بات کہی نا وہ مبہم طریقے سے کہی ہے کہ دیکھنا بھائی جو ہے نا تیرے خلاف کوئی چال نہ چل رہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ حکمت تھی، یہ وہ بصیرت تھی یعقوب علیہ السلام کی، کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو یہ کہہ دیا کہ بیٹا یہ خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہ تیرے لیے کوئی تدبیر بیان کرے، کوئی تیرے ساتھ چال چل دے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اصل بات یہ ہے شیطان انسان کا واضح دشمن ہے، یہ جو دوریاں ہیں، یہ جو مخالفتیں ہیں، یہ صرف اور صرف شیطان ہی ڈالتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کا اور شیطان کا اس چال کا چل دینا اور یوسف علیہ السلام کا بیان کر دینا، یعقوب علیہ السلام کا یہ وہ سارا خوبصورت قصہ خالق کائنات رب السما فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف واخوته آیات للسائلین، یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں نشانی ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ اس قانون یوسف واخوہ مابو الى ابینا منا ونحن اسما، اب وہ چال چلی جو انہوں نے چلی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا بھائی یوسف جو ہے ہماری، ہم اصل میں زیادہ جمع اور مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں اور ان دونوں بیویوں میں سے 11 بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی سے بنیامین اور یوسف علیہ السلام تھے، گویا کہ یہ وہ آپس میں حقیقی بھائی نہیں تھے، ماں کی طرف سے علیحدہ علیحدہ تھے، اور دونوں حقیقی بھائی یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ کی محبت تو اس یوسف کی طرف ہے، حالانکہ وہ نحن اسوہ، ہم مضبوط جماعت ہے، وَإِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، دیکھو کہ ہمارا باپ نعوذ باللہ واضح گمراہی میں ہے، کہ ہماری جو مضبوط جماعت ہے ان سے تو محبت نہیں کرتا، ساری محبت اور توجہ یوسف کی طرف ہے۔ اقتلوا یوسف، اب ایک ہی طریقہ ہے کہ یوسف کو قتل کر دو، یوسف کو قتل کر دو گے تمہارے باپ کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، قتل ہی کرنا ہے نا، بعد میں نیک ہو جائیں گے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، گناہ کر کے پھر معافی مانگ لیں گے، گناہ کے بعد نیک ہو جائیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُف، ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم واقعی یہ کام کرنا چاہتے ہو نا تو ایسا کرو، قتل نہ کرو، باہر کسی جنگل بیابان میں نہ اس کو ویرانے میں کسی کنویں میں پھینک لاؤ، ہوگا یہ کہ یلتقطہ بعض السیارۃ، کہ کوئی قافلہ آئے گا اور وہ کنویں سے اس کو نکال کے لے جائے گا، ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی اور ہم اس کے قتل کے خون ہاتھ آلودہ کرنے سے بھی بچ جائیں گے۔ قالوا یا ابانا، اب انہوں نے یہ چال چلی اور کہا کہ ہمارے باپ لا تامنا علی یوسف انا لہ لناصحون، کیا تمہیں مسئلہ ہے کہ ہمارے بارے میں تم یوسف کے بارے میں مطمئن نہیں ہو؟ ہم تو خیر خواہی کرنے والے ہیں،
ارسلہ معنا غدن، کل ہمارے ساتھ اس کو بھیج، یرتع و یلعب وإنا لہ لحافظون، یہ کھیلے کودے سیر کریں، سیر کے ساتھ ہم اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں، اور بات سنو کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال انی لا یظننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی خدشے کا اظہار کر دیا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ تم سیر کی طرف جاؤ لیکن تم دور نکل جاؤ اور اس بچے کو چھوڑ دو، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، قریب ہے کہ کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے اور تمہیں اس کی کوئی خبر نہ ہو۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ تو کہا اچھا یعقوب بابا بات یہ ہے کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے گا تو ہم ایک مضبوط جماعت ہے، پھر تو ہم نقصان اٹھانے والے میں ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھی بھلا کیسے ہو سکتا ہے اس کو کھا لے۔ فلما ذهبوا به، اب یعقوب علیہ السلام کی باتوں میں آ گئے اور جب یہ لے کر چلے، واجمعوا يجعلوا في غيابة الجب، جب انہوں نے کنویں میں اس کو ڈال دیا، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ اللہ فرماتے اچھا تم اپنی چال چلو جو چلتے ہو، ہم بھی تمہیں خبردار کریں گے۔ ہم نے وحی کی کہ ہم ضرور ان کے بارے میں تمہیں خبردار کریں گے، اور وحی کرنے سے مراد مختلف مفسرین نے یہ بات لی ہے۔ اب جب یوسف علیہ السلام کو لے کے جا رہا تھا نا تو دو قول ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی عمر کتنی تھی۔ اب جو مفسرین کے اقوال ہیں ان میں دو قول قریب قریب ہیں۔ ان میں ایک قول تو ہے کہ بچے کی عمر، یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 7 یا 8 سال تھی، دوسرا موقف ہے کہ 13 یا 14 سال تھی، لیکن جو قریب قریب موقف لگتا ہے وہ پہلا یہ ہے کہ بچے کی عمر 7 یا 8 سال تھی۔ یہاں قصے بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب لے کے جا رہے تھے راستے میں مارتے تھے، کوئی اس طرح تھپڑ مارتا، کوئی اس طرح ٹنگ مارتا، ایک دوسرے کی طرف پھینکتے، مارتے، گالی دیتے، یہ کرتے، حالانکہ کسی بھی صحیح تفسیر میں ذکر موجود نہیں ہے کیسے لے کے گئے، اس کی وضاحت قرآن نے نہیں بیان کی اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان کی ہے۔ اب یہاں بیان کیا ہے جب ان کو لے گئے تو ان کو کنویں میں ڈال دیا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب جب کنویں میں ڈال دیا تو واپس لوٹے گھر میں، تو ان کی حالت یہ تھی عشاء یبکون، وہ رو رہے تھے اور عشاء کا وقت تھا، رات کی تاریکی کا وقت تھا۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے یہ خوبصورت تذکرہ بیان کیا ہے کہ رات کو روتے ہوئے آئے اور یہ کہا کہ اے ہمارے باپ ہم یقیناً ذہبنا، ہم چلے گئے، نستبقو، دوڑ لگا رہے تھے، ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرتے رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، جو سامان تھا نا ہم نے بچے کو یوسف کو وہاں بٹھا دیا، فاکلہ الذئب، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وہی خدشہ جو یعقوب علیہ السلام نے ظاہر کیا تھا نا، بہانہ بھی وہی بنایا کہ اس کو بھیڑیا ہی کھا گیا ہے، اس لیے کہ باپ کے ذہن میں جو بات تھی نا کہ ہو سکتا ہے بھیڑیا نہ کھا جائے، تو اس کا بھی وہی سہارا لے کر کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، ساتھ ہی وما انت بمؤمن، تینوں یقین بھی نہیں آئے گا، ابا تم ہمارے پہ یقین بھی نہیں کرے گا، لو کنا صادق، اگر ہم سچ بھی بول رہے ہو نا پھر بھی تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ قمیص کو لے کے آئے دلیل کے طور پر، یہ دیکھو بدم کذب، قرآن کہتا ہے جھوٹا خون لے کے، اور اس کو مل کر وہ لے آئے، قالا بل سولت لكم انفسكم امرا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے میں بھی عرف میں یہ بات موجود ہے کہ جب چور چوری کرتا ہے نا کوئی اس کی کوئی چیز چھوڑ ہی جاتا ہے، نشانی چھوڑ جاتا ہے۔ اب یہ دلائل پختہ لے کے آئے تھے، رات تاریکی کی، رات لیٹ ہو کے آئے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ ثابت کرے کہ ہم اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم نے رات کر دی ہے، ہم نے ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہمیں وہ ملا ہی نہیں ہے، اور یہ ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب رو بھی رہے ہیں، قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں، دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ یہ اے ہمارے ابا جی ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم سچ کہہ رہے ہیں، تو پھر بھی مننا تو سی کوئی نہیں۔ اب یہ بندے جھوٹے ہونے کی یہی علامت ہوتی ہے
یعقوب علیہ السلام جو اس کو اللہ نے بصیرت سے نوازا تھا، انہوں نے دیکھا اور وہ قمیض کو دیکھا اور تعجب کیا، اللہ اکبر، کہا کہ دیکھو یہ قمیض ہے، کتنا بھیڑیا سیانا تھا کہ یوسف کو تو چیر پھاڑ کر کے کھا گیا لیکن قمیض کو اس نے بچا لیا۔ لیکن اللہ کی طرف سے ایسا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ جو تم کر رہے ہو نا اب اللہ ہی ہے۔ اب سیانا آدمی وہ ہوتا ہے معاملہ گھر کا ہے تو گھر میں رہے، قبل اس کے کہ یہ سارے معاشرے میں بدنامی ہو جائے کہ اپنے بھائی کو ہی خود ہی انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ اب معاملہ تو یہاں تک ہی تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ آگے وہ خوبصورت تذکرہ ہے، وجاء سیارۃ فارسل واردہم فاضلہ دلوا، کہ وہ قافلہ آیا اور قافلے والوں نے اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ پانی لے کے آؤ۔ جب اس نے ڈول ڈالا نا تو قال یا بشریٰ ھذا غلام، ڈول ڈالا تو دیکھا تو وہ بچہ تھا اور کہا یا بشریٰ، یا بشریٰ ہاں خوشخبری ہے، ھذا غلام یہ ایک بچہ ہے، وَأَسَرُّهُ بِضَعْفٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اب وہاں قصے اور بھی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں کہ کیسے خریدا، کیسے اس کو کھینچا، کون سون سے بولی لگیاں، وہ سارا معاملات، وَشَرَوْا بِهِ ثَمَنًا بَخْسٍ دَرَاهِمْ مَعْدُودَةً وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَىٰ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ۔ یہ خریدتے ریان بن ولید اس وقت مصر کے بادشاہوں میں یا مصر کے حکومت کا کرندہ تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ اب کیا بیچنے والوں میں کون تھا؟ کیا وہ قافلے والے تھے یا پھر جیسے وہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی موجود رہے، کھڑے رہے، دیکھتے ہیں کون آتا ہے کون اس کو کھینچتا ہے، تو انہوں نے قافلے والوں کو دیکھا، قافلے والوں نے کہا تو وہ دوڑ کر آئے کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے، ہمارا بچہ گر گیا تھا، لہذا انہوں نے بچہ لیا اور وہ فروخت کر دیا۔ یہ مختلف قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، کہ اس آدمی نے جس کو خریدا، ریان بن ولید نے جو وزیر خزانہ اس وقت تھا، اس نے جب خرید لیا اور گھر لے کے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو جگہ دیجئے، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، قریب ہے کہ ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو اپنا بچہ ہم بنا لے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف کو جگہ دی، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے تعویل حدیث باتوں کو علم عطا کیا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ آگے وہ واقعہ جس گھر میں رہ رہے تھے جس کا نام زلیخا لیا جاتا ہے، اللہ عالم کہاں تک یہ نام درست ہے، لیکن معروف یہی ہے کہ وہ زلیخا جو اس گھر کی مالکہ تھی ان کی نگرانی میں یہ رہ رہے تھے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب اپنی جوانی کی عمر میں پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو حکمت اور علم سے مالا مال کر دیا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ایسا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، جب انہوں نے اس نے عورت نے دروازوں کو بند کر لیا اور کہا کہ یوسف سے کہا، وقالت حیت لک، یوسف میری طرف مائل ہو جائیے، قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی پناہ میں طلب کرتا ہوں، انہ ربی احسن مثواہ، وہی میرا رب ہے جو بہترین ٹھکانہ دینے والا، انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح پانے والے نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہ ایک جملہ ہے جو قابل غور ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، وہ مائل ہو گئی اس کی طرف، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی مائل ہو جاتا اس کی طرف، لَوْلَا أَرَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، نہ دیکھتا اگر اپنے رب کی دلیل برہان کو۔ اب یہاں بہت ساری باتیں ہیں کہ برہان کیا ہے۔ برہان بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ برہان سے مراد دلیل ہے، اور دلیل کیا تھی کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے سامنے تھے، انہوں نے دلیل اپنے باپ کو دیکھ لیا۔ اور دوسری دلیل یہ وہ بھی کہتے ہیں، بعض محدثین مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں
وہ یعقوب یوسف علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھایا تھا تو وہاں اس نے اس آیت کو لکھا پایا کہ لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب نہ جانا، یہ دلیل تھی کہ جو یوسف علیہ السلام نے دیکھ لی۔ بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اصل میں وہاں زلیخا نے ایک بت تھا، بت نے اوپر کپڑا ڈال دیا اور یوسف نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کہ میرا رب ہے، میں اس سے شرم کھاتی ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور وہ دلیل کے طور پر پیش کیا کہ یہ دلیل ہے کہ میرے رب سے مجھے حیا آتی ہے، اگر تمہیں اس سے حیا آتی ہے نا تو مجھے سچے رب سے حیا آتی ہے۔ تو یہ مختلف باتیں ہیں، جہاں سے قریب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لولا رأى برہان ربی، اگر وہ رب کی برہان نہ دیکھتے تو اس میں واقعہ ہوتا۔ یہاں واقعے سے مراد تو یہ ہے کہ کیا واقعہ ہی وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے؟ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ نبی گناہوں سے مبرہ اور پاک ہوتا ہے۔ نبی کی شخصیت وہ شخصیت ہوتی ہے جس کی براہ راست اللہ نگرانی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگرانی میں ایک نبی پرورش پا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، لیکن انسانی خواہشات ہونے کے باوجود وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ہو سکتا تھا یہ برائی کا ارادہ ابھر آتا، انسانی خواہشات ہونے کے باوجود اگر یعقوب یوسف علیہ السلام اپنے دلیل کو نہ دیکھتے۔ آگے وہ قصہ ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ سَاعِيَ السَّيِّدَ عَلَى الْبَابِ۔ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب کوئی بھی چارہ نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے۔ جب دروازہ کھول دیا گیا، یہ اللہ کی طرف سے معجزاتی طور پر دروازوں کو کھول دیا گیا تو سب نے دیکھا وَأَلْفَيَا، دونوں نے پایا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا، زلیخا نے بھی دیکھ لیا۔ سیدہا لدى الباب، دروازے کے سامنے وہ سید سردار اور زلیخا خامد کھا ہے۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب اليم۔ اب وہ عورتوں والی چال اس نے چلی کہ جب دیکھا نا حالانکہ مکر اس کا تھا، فریب یہ کر رہی تھی، دعوت گناہ یہ دے رہی تھی، لیکن جب دیکھا نا کہ باپ میرے خاوند سامنے کھڑا، اوپر چلائی، کہا ما جزاء من اراد باهلك، اچھا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے؟ یا پھر اس کو قید میں ڈال دیا جائے او عذاب الیم، یا پھر اس کو دردناک عذاب دے دیا جائے۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد منها، یوسف علیہ السلام اسی وقت خاموش نہیں رہے۔ خاموشی حکمت ہے، لیکن وقت پہ بولنا اور وقت پہ گواہی دینا یہ حکمت ہے، اسی وقت بول دیے۔ قال هي راودتني، یہی ہے اصل میں جو مجھے ورغلا رہی تھی۔ اس نے کہا نا کہ یہ مجھے دعوت گناہ ہے، اس کے ساتھ یہ سزا ہونی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام اسی وقت فوراً سے پہلے بولے قال هي راودتني، یہ ہے جو مجھے ورغلا رہی تھی۔ وشاہد شاہد من اہلها، اور ان کے گواہی دینے میں سے ایک گواہی دی۔ وہ آگے قصہ ہے کہ اگر اس کی قمیض ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر اس کی قمیض زلیخا کی قمیض یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ عورت سچی ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، تو یہ یوسف جھوٹا ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یہ جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ، جب قمیض کو دیکھا گیا قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، کہا کہ یہ اس کا ہی مکر ہے، عورت کا ہی مکر ہے، اور عورت کا مکر بہت بڑا مکر ہوتا ہے۔ یوسف یوسف اب جب اس نے دیکھا نا کہ مالک نے جس کی نگرانی میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے گھر میں، اس نے دیکھا اب کوئی اور چارہ تو نہیں ہے، اب میرے گھر والی ہی مجرم ہے، وہی اس کا ہی مکر ہے۔ تو یوسف کہتے ہیں یوسف گال لیں جیے کہ تو ہی سچا ہے، لیکن یوسف تو صبر کر، تو چپ کر، جو ہونا سی وہ ہو گیا، پر تو صبر کر۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اور لہذا کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ گالے میں مگر تیرا یہ، جھوٹی تو ہی ہے، گناہ تیرا یہ، إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، گناہ دی معافی مانگ، یقیناً گناہ تیرا یہ۔ واضح طور پر کہہ بھی دیا
کہ گناہ تیرا ہی ہے۔ اب وقال نسبت وہ عورتوں کا معاملہ جب یہ بات کھل گئی نا، مشہور ہوگی کہ دیکھو زلیخا ہے، اتنا حسن ہے، اتنا جمال ہے، اتنی بادشاہت ہے، وزیر خزانہ کی بیوی ہے اور ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہوئی ہے، تو وہ سارا وہ قصہ عورتوں نے جب یہ بات کہی فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وعدت لہن مطلقا وعاتت کل واحد منہن سکینہ وقالت، جو یوسف علیہ السلام کی یہ باتیں جب اس نے سنی نا تو کہا اچھا تم آؤ، تمہیں میں دکھاتی ہوں، تم کہتی نا کہ فلاں فلاں باتیں کرتی، آؤ میں تمہیں دیکھتی ہوں تم کتنے پانی میں ہو۔ ان کو ایک تکیہ دے دیا، تکیہ کے اوپر ان کو بٹھا دیا، تکیہ شکل لگا کر کے ان کے ہاتھوں میں چھریوں کو دے دیا اور کہا وقالت اخرج علیہن، نکل یوسف ان کے لیے، اللہ اکبر، فلما رأینہ اکبرنا وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اب وہ عورتیں جو تانا دے رہی تھی زلیخا کو، وہ یوسف علیہ السلام کو جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے نا، جب ان کو دیکھا تو ان کے اپنے ہوش ہی نہ رہے، انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہا کہ ما ھذا بشر، یہ کوئی بشر نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہی لگتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اللہ کہ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا کی کنیزوں نے دیکھا نا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، کاش وہ میرے محمد کو دیکھ لیتی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے محمد کتنے خوبصورت ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا حسن اپنی جگہ پہ، لیکن پوری انسانیت کا حسن جمع کر کے رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ زلیخا کتنی کملی تھی، وہ زلیخا والی کتنی کملیاں تھیں، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے۔ اگر میرے محمد کے حسن کو دیکھ لیتی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اپنے آپ کو ہی ذبح کر لیتی۔ خالق کائنات رب العزت نے وہ خوبصورت قصہ بیان کیا ہے۔ اب ان کے لیے دو راستے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے، ایک تو یہ تھا کہ جیل جانا یا پھر غلامی کی زندگی میں رہ کر کے بدکاری کو قبول کرنا۔ تو خالق کائنات سے دعا یہ کر دی کہ میرے رب کہ میں تو صرف یہی چاہتا ہوں کہ مجھے اس گناہ سے بچنا ہے، اس گندگی سے دلدل سے میں نے بچنا ہے، مجھے جیل پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجاب، ہم نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، اللہ نے پھر تذکرہ کیا، ہم نے اس کی چال اور اس کے مکر سے یوسف علیہ السلام کو محفوظ کر لیا۔ انه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا، از یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے ہیں اور یہ جیل میں خوبصورت واقعہ رونما ہوتا ہے۔ ودخل معه السجن فتيان، دو نوجوان جیل میں آتے ہیں۔ قال احدهما اني اراني عاصم خمرا، یوسف علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یوسف بات یہ ہے کہ مجھے خواب آیا ہے اور خواب میں یہ دیکھتا ہوں، ایک خواب بیان کرتا ہے انی ارانی عاصر خمرا، میں شراب نچوڑ رہا ہوں، وقال الآخر، اور دوسرا کہتا ہے انی ارانی احمل فوق راسی، کہ مجھے ایسا ہے فوق راسی، ارانی میں خیال یہ کرتا ہوں، احمل فوق راسی خبزا، تو میرے سر کے اوپر پرندے ہیں اور میری وہ نوچ رہے تاکل الطیر، وہ روٹی جو میرے سر کے اوپر ہے اس کو پرندے نوچ رہے ہیں۔ اب اس کی تعویل ہمیں بتائے، دونوں خواب ہیں، دونوں خوابوں کی تعویل کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں بتاؤں گا، کھانا آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یا صاحب سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مفترق یا غیر بہت سارے الہ بہتر ہیں یہ ایک ہی الہ بہتر؟ اللہ اکبر، یہ ہے وہ نبی کہ جس کا مقصد ہی دعوت ہے، آزادی ہے، عام ہے تو پھر بھی دعوت ہے، جیل میں ہے تو پھر بھی دعوت توحید ہے۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں بیٹھ کر کے دعوت توحید کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب دعوت توحید دی، ما تعبدون من بعد اللہ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، آگے پھر دعوت توحید کے بعد وہ خواب بھی بتایا، یا صاحب السجن، جو تمہارا پہلا خواب ہے، خواب والا نا وہ اس کے مراد ہے فیسقی ربہ خمرا، شراب سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے مالک کو شراب پیش کرو گے، اس کو پلاؤ گے۔
اور دوسرا یہ ہے فَيُسْلَبُ، دوسرے کو سولی دی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، سولی پہ وہ لٹکا رہے گا اور سولی پہ لٹکے لٹکے پرندے اس کے سر کو نوچیں گے۔ فَقُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُ، اب فیصلہ وہی ہوا جو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر دی ہوئی تھی، اور کہا کہ جس کو رخصت ہونی تھی، کہا فَأَنْسَاهُ شَيْءٍ ذِكْرِي اذکرنی عند ربک، جب تو جائے نا تو میرا ذکر کرنا کہ جیل میں یوسف بھی رہتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اللہ فرماتے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھر پھسلا دیا، اس کو بلا دیا، ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ اللہ کئی سال یوسف علیہ السلام رہے۔ اب یہاں سے بات کتنے سال رہے ہیں، تو اس قرآن کی تفصیل میں یوسف علیہ السلام کے حوالے سے 9 سے 10 سال یوسف علیہ السلام جیل کی کوٹلی میں رہے ہیں، 9 سے 10 سال یوسف علیہ السلام قید میں رہے ہیں۔ وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان، اب خواب بادشاہ کو آتا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی ہیں، اور ان 7 موٹی تازی گاؤں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور وہ خواب جو ہے وہ سب سنبلات الخضر وآخر یابسات، اور 7 کومپلے بھی ہیں۔ یہ سارا خواب انہوں نے بیان کیا اور کہا کہ میرے حواریوں اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام ونحن ما نحن بتاویل الاحلام، انہوں نے کہا کہ اس کی خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، بس ایسے ہی تمہیں خواب آیا ہے۔ وقال اللہ، اس کو یاد آیا جو جیل سے جس کو نجات ملی تھی نا، اس کو یاد پھر آیا، او نجا منہما وذکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویل فارسلوا۔ اچھا مجھے یاد ہے کہ انہوں نے خواب کی تعبیر مجھے بھی، ہم نے بھی پوچھی تھی، اس نے خواب میں بتایا تھا نا وہ سچا تھا، بتاویل اس سے پوچھئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انا انبئکم بتاویل فارسلوا، مجھے جو میں تمہیں بتاتا ہوں اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو پہنچے، کہا یوسف یا صدیق، سچے یوسف، افتنا فی 7 بقرات، یہ خواب آیا ہے، تو سچا ہے تو اس کی تعبیر بتا۔ اللہ اکبر، اب وہ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، قال تزرعون 7 سنین دابا، فما، یہ ساری طویل بتا دی اور کہا کہ وہ اس طرح معاملہ ہوگا، یہ سال آئیں گے، قید سالی آئے گی، سارا کچھ بتا دیا۔ وقال الملک ائتونی بہ فلما جاء الرسول قال ارجع الی ربک فاسأل ما بال، جب یوسف علیہ السلام کے پاس آیا نا وہ قاصد، تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ارجع الی ربک، جا اپنے باپ والد یعنی کہ ربی کا، اپنے بادشاہ کی طرف جا، اس سے سوال کر، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا معاملہ بنا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب بہتر جانتا تھا تدبیر۔ قال ما خطبکن اذا راوتن یوسف عن نفسہ قل حاش للہ ما علمنا بہ، قالت امرأة العزیز الآن حسس الحق انا وردتها نفسی انہ لمن الصادقین۔ اب واقعہ اور سچائی جس کو رب کائنات بیان کرتے ہیں کہ واقع ہی جب انہوں نے تسلیم کر لیا اور زلیخا نے بھی تسلیم کیا کہ یقیناً کہ میں ہی تھی، اذ راودتنہ یوسف عن نفسہ، کہ میں ہی اس کو ورگلانے والی تھی، انا راودتہ عن نفسی، میں ہی اس کو پھسلانے والی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف اس وقت بھی سچا تھا۔ اب سچائی واضح ہو گئی، پتہ چل گیا، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْكَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ وہ خوبصورت واقعہ یوسف علیہ السلام کا ہے، بہرحال وقت بڑا مختصر سا ہے، یہ تفصیل والا واقعہ ہے، آگے وہ اللہ رب العزت نے وہ واقعہ بھائیوں والا قصہ بیان کیا ہے، بھائیوں کا آنا اور بھائیوں کا آ کے اناج کے لیے، غلے کے لیے سوال کرنا، اور پھر غلے میں سوال کرتے وقت وہ اناج بھیجنا، اور اناج کے اندر وہ پیالہ رکھ کر کے بنیامین کو لانا، اور بنیامین کو وہ خوبصورت سارا واقعہ، اور پھر ساری باتوں کا کھل جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے سوال کرتے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے تم نے اپنے بھائی سے ساتھ کیا کیا تھا؟ وَإِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، جب تم جاہل ہوتے تھے۔ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف، ایسے لگتا ہے تو ہی یوسف ہے۔ قَالَ أَنَا يُوسف، ہاں میں ہی یوسف ہوں۔
وَهَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی ہے، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا۔ اب ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا، مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا ہے نا، یہ اللہ کا احسان کے ساتھ ہوا ہے۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو اللہ کا تقوی اپنے دل میں ڈال لیتا ہے اور صبر کر لیتا ہے، اللہ ایسے صابر بندے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ خالق کائنات رب السماء اسی بیان کو نقل کرتے ہیں، قال لا تثریب علیکم اليوم، میرے بھائیو تمہارے لیے کوئی سزا نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، میں بھی تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں، تم بھی استغفر کرو۔ اذهبوا بقمیص ھذا، اللہ اکبر، اب وہ قمیص لے جاؤ، اللہ فالقوہ علی وجہ ابیہ، کہ میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا۔